کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا، یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں، حدیث قدسی ہیں۔ اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار، اٹ مینس دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیز، کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا، یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے، اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹ۔ تو الجبار ہے دا کمپیلر۔ القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کریں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں، اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلے تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے، اور الفتاح سے پکارے اللہ، یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہو۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اس، ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے، اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا، ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے، کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرز کے ساتھ ان کا تعلق۔ جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اٹس آل اباؤٹ توکل، اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ۔ اور میریکلز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی، جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس۔ بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں، جو مانگا ہمیشہ ملا، کبھی نہیں ملا، نہیں ملا اس پہ صبر ہے۔ جو بے صبرے ہیں، جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں، انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا۔ انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے، مجھ سے کچھ درکار نہیں، نہ میں نے پیشنس شو کرنی، نہ شکر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ نے کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا، اللہ جینی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، الائیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا، ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔
ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگے ابھی دے، ابھی اسی وقت دے دے، اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول. بہت سی چیزیں درست ہونے والی تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس، الرشید ہے دا گائیڈ، راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے مدد جو ہے وہ طلب کرے. بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے، جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا، پائٹی ان کا گول تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار، اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کر رہے ہیں. اللہ المائٹی سیز، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی، میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا. امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا. اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، اب اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں، میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ. جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے، ایک سٹیپ لیتا ہے، آئی ڈرا نیئر ہم بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف، نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا جب وہ ایک لینتھ آف اے کیوبٹ میرے قریب آتا ہے، آئی ڈرا نیئر ٹو ہم بائی دا لینتھ آف اے فیتھم، تو میں اس سے بھی زیادہ لینتھ سے، ایک فیتھم کے لینتھ سے اس کے قریب آتا. پھر ان کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ پینک ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ مسئلہ کیوں ہو گیا، وہ مسئلہ کیوں ہو گیا. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن چیزوں پہ ان کو ایکچوئل میں توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پہ توجہ کبھی دی نہیں. اب ان چیزوں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے زندگی میں جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن تھنگز دیٹ ایکچولی میٹرڈ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ایون اپنے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، سوسائٹی کی طرف ایک نظر دوڑائیے. ایسے ایسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ماں باپ اولاد کی طرف سے تنگ ہیں، اولاد کی طرف سے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے مسئلے آتے ہیں، سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے، جائیداد کے پیچھے کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں، ڈیورسز ہمارے معاشرے میں بڑھی جا رہی ہیں. اور کیریکٹر لیس لوگ آج کے دور میں، یعنی وہ ڈگنیٹی والے کیریکٹرز اور وہ ماڈیسٹی والے کیریکٹرز اور خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کیریکٹرز وہ بہت کم ہو چکے ہیں. تو where did things actually go wrong؟ کتنے عرصے سے، ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا. ہم نے اسلامک پیرنٹنگ کو اگنور کیا. ہم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے، ہم نے ان کی گرومنگ پہ، ان کی تربیہ پہ فوکس کرنے کی بجائے صرف ایک ایسپیکٹ پہ فوکس کیا کہ انہیں انگلش میڈیم سکول سے پڑھا لو، ان کو بہت اچھی انگلش بولنی آ جائے، ان لوگ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھے لائف سکلز آ جائیں، یہ لوگ پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں، یہ لوگ اے سٹارز لینے لگیں، ایز لینے لگیں. لیکن کہیں in the race of chasing materialistic things، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ chasing worldly things
اور یہ جو رائولری ہے, فالس رائولری آف چیزنگ مٹیریل تھنگز, ورلڈلی تھنگز, ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ٹرو پاتھ, ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ریئل پرپز. اور آج ریزلٹ آپ کے سامنے. کتنا اگنور کیا ہم نے گرومنگ کو, کیریکٹر کو, ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ morality کو اگنور کیا, قرآن کے احکامات کو اگنور کیا. ہم نے بچے کو قاری صاحب سے سپارہ تو ختم کروا دیا, قرآن بھی شاید ختم کروا دیا, لیکن کبھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کروایا, کبھی وہ چیز اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھائی. اس کے آئیڈیلز ہم نے کون بنائے, سیلیبریٹیز بنائے, میوزیشینز بنائے, اپنے گھروں میں پارٹیز ارینج کر کے وہی کلچر دکھایا جو کلچر اس وقت چل رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کے کیسے اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی, کیسے اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوگا, جبکہ اس کی ساری گرومنگ جو ہے وہ ان پرنسپلز پہ ہوئی ہے جو اسلام سے بہت دور ہیں. اور پھر اس کے ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں. لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, لوگ رشتوں کا خیال نہیں کرتے, لوگ ایون جو ہے وہ پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے. ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کوالٹی آف ہیومینٹی اتنی گر چکی ہے. کیا واقعی لوگ اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی پیپل آر آفٹر چیزنگ فالس تھنگس اور دے آر آفٹر اے میراج؟ سو آل دیز تھنگز, یہ ساری چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ان ساری چیزوں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں, یہی ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج 10th ایپیسوڈ ہے ہمارے تھنگز دیٹ میٹر کی, اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ تھنگ which matters most especially in youth. تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, ینگ لوگ کے لیے ہے. اور یہ ہماری یوتھ جو 62% they make up 62% of the population of پاکستان, یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک بون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پروگرس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے. تو آج میں ان سے مخاطب ہوں. سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ پرابلم وچ از لٹرلی ڈریننگ ایوری انرجی آؤٹ آف آور یوتھ اینڈ وچ از ہارمنگ دیئر مورلز, دیئر کیریکٹر. اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے, ہر طرف سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, امورالٹی کو کول سمجھا جاتا ہے, موویز میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, لٹرلی امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں, ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں, کسی دور میں جو ہے وہ دوپٹہ لیا جاتا تھا سر پہ, کسی دور میں دوپٹہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروگرس کہا جا رہا ہے. تو دیٹ از دا ڈسیپشن. یہ ہے وہ ڈسیپشن جو آج کے مٹیریلسٹک دور میں اور آج کے گاڈ لیس دور میں انفیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یو آر اسٹینڈنگ الون. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ماڈسٹ یوتھ, ایک ایسا نوجوان جو حیا والا ہے, ایک ایسی خواتین, ایک ایسی خاتون ہماری سسٹرز جو اس وقت حیا پر ہیں, جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں, جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان ویلیوز کو برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو دیز پیپل دے آر اسٹینڈنگ الون اگینسٹ دا اسٹارم. یہ سیلاب, یہ جو طوفان آ رہا ہے, اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو خراج تحسین, پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ میری اس یوتھ سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں, اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ایئرز آفٹر ایئرز, میں ایک ٹیچر ہوں, ایئرز آفٹر ایئرز میں نے یوتھ کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے, بہت اچھے نیک بچوں کو, یوتھ کو میں نے ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے. ان دیز 10 to 12 years of my teaching career, بہت ہی ایسے میرے کلاس فیلوز who are mashallah on the right track, and then they did one mistake, they didn't study religion properly and then they got out of track. اور now اس وقت ان کو ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ریئل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. It's too late for them. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا احسان کر دے. تو پلیز irrecoverable ڈیمیج کی طرف مت چلے جانا, اس سیلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا
کہ آپ irrecoverable ڈیمیج کی طرف چلے جائیں, آپ کی جو ریکوری ہے وہ امپاسبل ہو جائے. اینڈ آئی نو سچ پیپل ہو انفارچونیٹلی ہیو گون ٹو دیٹ اسٹیج کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن. تو آج کا جو ٹاپک ہے مائی ڈیئر یوتھ, اٹس ریلیٹڈ ٹو دیٹ ون تھنگ وچ از ہائیلی اگنورڈ ان یوتھ اینڈ وچ اف از ان دا یوتھ. اور اگر یہ چیز یوتھ میں ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے, کیا ہی وہ یوتھ ہے. لٹرلی اس یوتھ سے دعائیں کرانی چاہیے جس میں چیز پائی جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ حیا, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ماڈیسٹی. ماڈیسٹی کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں. تو جو یوتھ آج کے دور میں حیا والی ہے, ماڈیسٹ ہے, اینڈ دیر آر مینی, آئی نو پرسنلی سم who still lower their gaze this age of fitna, and on the other hand I know people who actually اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہے, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپز بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. سم آف them have replied کہ بیکاز وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. What do they mean by this? Okay, what do they mean by this? تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age, تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے, اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹس اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے. یہ سوچ بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. what did علامہ اقبال say about the Muslim youth? اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائزڈ کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ